نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کا بھی جو ٹاپک ہے وہ بالکل کل کے ریلیٹڈ ہے کہ بات نیت پہ ختم ہوتی ہے اور اس نیت میں خلوص کتنا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، رات گزارنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا اور وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے باہم طے کیا کہ اس چٹان سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کریں۔ انہوں نے دعا کی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ، میرے والدین بہت بزرگ ہو گئے ہیں، میری عادت تھی کہ میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو اور خدام کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لکڑیوں کی تلاش میں دور نکل گیا تو جب لکڑیاں اور دودھ کے ساتھ واپس لوٹا تو دیکھا کہ والدین آرام فرما رہے تھے، تو میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا پسند آیا۔ بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے لیکن میں تمام رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ والدین جاگے، تب انہوں نے اور ان کے بعد میرے بچوں اور خدام نے دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس چٹان سے ہم کو نجات عطا فرما، اس مصیبت سے ہمیں دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب دیکھیں نیک اعمال کا وسیلہ کیسے پیش آ رہا ہے، کیسے پیش کیا انہوں نے، اور نیک کام کا وسیلہ فائدہ دیکھیں کیسے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے بندے نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر اس سے بری خواہش کا اظہار کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قحط سالی کا شکار ہو کر میرے پاس طلب امداد کے لیے آئی تو میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے اور وہ مجھے خوش کرے، میری خواہش کو پورا کرے۔ وہ بہت مجبور تھی تو اس نے مجبوری کے عالم میں اس بات پہ راضی ہو گئی
جب ہم تنہائی میں پہنچے، قریب تھا کہ میں گناہ کی طرف بڑھتا، میں اتنے قریب ہو گیا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہا، اتنا میں قریب ہو گیا۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو اور ناحق یہ گناہ مت کرو۔ یہ سن کر میں اس گناہ سے باز آ گیا اور وہ دینار بھی اسے دے دیے۔ یا اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو ہم سے یہ مصیبت دور فرما دے، ہم سے یہ مصیبت دور فرما دے۔ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن ابھی بھی باہر نکلنے کا ممکن نہیں تھا کہ وہ نکل سکتے۔ اب تیسرے بندے نے عرض کیا، یا اللہ، میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا، کام ختم ہونے پر ایک کے سوا سب اپنی اپنی مزدوری لے کر گھر چلے گئے۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا، یہ جتنے اونٹ، بکریاں، گائے اور غلام وغیرہ دیکھ رہا ہے، یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے تو مزدوری کی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، یہ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ اتنا میرا مال کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ تیری مزدوری کے پیسوں سے میں نے کچھ جانور خرید کیے، تو آج یہ اتنے زیادہ جانور ہو گئے ہیں تو یہ تیری مزدوری کے ہی ہیں۔ تو یہ سن کر وہ اپنا سارا مال لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا، سب کچھ لے گیا۔ یا اللہ، اگر یہ میرا عمل محض تیری رضا کی خاطر تھا تو میرے مالک ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اس کی یہ دعا کے ساتھ ہی چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ! اب دیکھیں ان تین ہستیوں کا عمل۔ اب نیکی وہ جو انہوں نے پہلے کی کر چکے، لیکن وہ نیکی فائدہ کب دے رہی ہے؟ دنیا کی میں اگر اس نے مصیبت آئی ہے تو یہ نیکی انہیں دنیا میں فائدہ دے رہی ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ جو نیکی اسے دنیا میں اتنا فائدہ دے رہی ہے، وہ آخرت میں انہیں کتنا فائدہ عطا فرمائے گی۔ اللہ اکبر! پھر دیکھیں نیکی کا وسیلہ انہوں نے کیسے پیش کیا اور یہ کام کیسے آیا۔ تو ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اس اخلاص کے ساتھ عمل کریں، جو بھی کریں، جو بھی عمل کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، دکھلاوا نہ ہو اس میں۔ مروی ہے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک کپڑا بطور تحفہ دیا، لیکن آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا کہ حضرت، میں آپ سے حدیث پڑھنے والوں میں سے تو نہیں کہ تحفہ واپس کر رہے ہو، آپ نے واپس کیوں کیا واپس؟ تو فرمایا، مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارے بھائی نے تو ہم سے حدیث پاک سنی ہے
مجھے ڈر ہے کہیں اس تحفے کی وجہ سے میرا دل تمہارے بھائی کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نرم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب تحفے تحائف دینا، اور اللہ والے اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا دل ان کی طرف زیادہ نرم نہ ہو جائے۔ آخر کار آپ نے وہ چیز واپس کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا، کہ اگر آپ حدیث پڑھائیں، قرآن مجید پڑھائیں، سکھائیں، تو مال کی طلب نہ رہے، دنیا کی چاہت نہ رہے، رضا فقط اس مالک کی ہو۔ اب دیکھیں، انہوں نے حدیث پڑھائی، ادھر سے تحفہ ملا، تو تحفے کو واپس بھیج دیا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے تو دیا ہے، اس کے لیے میرے لیے نرمی زیادہ ہو اور دوسروں کے لیے کم نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ سب برابر ہوتے ہیں، تلامذہ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، وہ سب برابر کی انہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی تحفے تحائف دینے والا ہو اور بندہ اس کی طرف زیادہ جھک کر رہے، ان سے زیادہ محبت کرے، ان کے زیادہ دکھ سکھ میں شریک ہو، تو یوں سمجھیے گا کہ وہاں آپ کا اخلاص نہیں رہا۔ اور اسلام اخلاص کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ جتنی زیادہ اخلاص ہوگا آپ کا عمل بھی اتنا زیادہ مالک کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ احباب ذی وقار، اب آئیے ذرا چند معروضات آپ ضرور یاد رکھیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے شروع کی گئی، پھر کسی کی عبادت کرتا دیکھ لینے یا ادا کردہ عبادت پر اطلاع ہو کر بغیر خیش نفس تعریف کر دینے کی بنا پر قلب میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوشی کی کیفیت اپنی قدرت و اختیار میں نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے قصداً عمل کا اختیار کیا تھا، لہٰذا اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں، بلکہ اسے من جانب اللہ ایک انعام کا تصور کرنا ہی چاہیے کہ آپ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کی نیت پہ بات مکمل ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عمل کر رہا، مگر آپ کی عبادت و ریاضت دیکھ کر اگر کوئی خود کہہ دے، آپ کے دل میں ایسی بات نہ ہو، وہ آپ کی تعریف کر دے جس کی آپ کو خواہش نہ ہو، اور آئندہ بھی خواہش ایسی دل میں نہ رہے، تو پھر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں بے شمار مرتبہ صحابہ کرام عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں، آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو لوگوں کی بخشش ہونی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال پر تعریف ہوتی تھی، اور اس تعریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی چاہت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ کہیں۔ تو یہ جو ان کا اخلاص تھا، اور امت کو بھی یہی اخلاص کا سبق ہے کہ امت بھی اس اخلاص کے ساتھ اعمال کرے۔ اب تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن اپنا دل جو ہے، اپنا نفس اس کی طرف مائل نہیں کہ لوگ تعریف کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اعمال صالحہ کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ دینی نفع کی غرض سے اختیار کرتا ہے۔ مثلا روزے اس لیے رکھتا ہے کہ صحت حاصل ہو جائے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ معاذ اللہ کچھ ورزش ہو جائے، اگرچہ ریا داخل نہیں، لیکن چونکہ اس صورت میں بھی نیک عمل دولت اخلاص سے مکمل یا تھوڑا بہت ضرور خالی رہتا ہے،
لہٰذا جتنی محرومی زیادہ ہوگی ثواب اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اخلاص بالکل ہی مفقود کی صورت میں بالکل بھی ثواب نہ مل سکے، آپ کا اخلاص نہ ہو تو آپ کو بالکل ثواب ہی نہ ملے، وہ ایک نماز آپ کی ایکسرسائز بن جائے۔ اسی طرح روزہ آپ صحت کے لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا معدہ ٹھیک رہے، تو آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا مگر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح بے شمار اعمال ہے کہ جس کو آپ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، تو اعمال میں یہ ہو کہ یہ اپنے اعمال جو ہے یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہوں، نہ اپنا مفاد ہو اس میں، ٹھیک ہے جی، نہ اپنا اس میں مفاد ہو، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہ اپنے مفاد کے لیے، بلکہ اعمال کا دار و مدار اس نیت پہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ اسی طرح آخرت کا مفاد بھی ہوتا ہے، جیسے مثلا بندہ اعمال کرتا ہے جی میں جنت میں جاؤں گا، جو یہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بے شک احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک عمل کرنے سے، فلاں عمل کرنے سے جنت میں داخلہ ملے گا، جنت کا راستہ آسان ہوگا، مگر اعمال کا دار و مدار اس نیت پہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انعام تو مالک عطا فرمائے گا، مگر انعام میں شرط یہ نہ، ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ انعام لینا ہے۔ اگر اپنے مفاد کے لیے عمل کریں گے تو اس مفاد کے لیے کیے ہوئے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ عبادت و ریاضت کریں، اس مالک کی بارگاہ میں جھکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب بننے والے علم کو دنیا کا سامان حاصل کرنے کی نیت سے سیکھے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر علماء کرام خاص طور پہ اس بات پہ توجہ کریں، علماء کرام کے لیے خاص میسج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور سنیے، یہ جنت کی خوشبو جنت سے 500 میل دور تک آئے گی، لیکن یوں سمجھیے کہ جو عالم دین، جو قاری، جو علامہ صاحب اللہ کی رضا کا سبب بننے والا عمل، علم، یعنی علم اگر سیکھتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات راضی ہو تو پھر اس کا سونا بھی عبادت، پھر اس کا گفتگو کرنا بھی عبادت، ہر لمحہ عبادت ہوتا، مگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں دنیا کا مال حاصل کروں گا، دنیا کی چاہت کے لیے، دنیا کا پیسہ کمانے کے لیے۔ فلاں علامہ صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، میں بھی اپنے بچے کو علم دلواتا ہوں تاکہ میرے بچے کا بھی مستقبل سنور جائے۔ اس نیت سے علم سیکھا ہوا بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جہنم کا سبب بنتا ہے، جنت کی خوشبو تک اسے نہیں ملے گی۔ تو جو اپنی آخرت برباد کر بیٹھے، میرے خیال میں کائنات میں اس جیسا نقصان ہی کوئی نہیں ہے کہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھا ہے بندہ۔ تو ناظرین کرام، بندہ اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھے گئی، تو کوشش فرمائیں کہ اپنے اعمال، کوئی بھی آپ نیکی کا عمل کریں، علم سیکھیں، سکھائیں، دوسروں سے گفتگو، تو طلب مال کی نہ ہو۔ آج کے علماء جو 70 ہزار 80 ہزار لیتے ہیں، انہیں یہ حدیث مبارک بڑی اچھی طریقے سے یاد کروانی چاہیے۔ جو 1 گھنٹہ خطاب کرنے کا لاکھ روپیہ مکا کر کے آتے ہیں، پہلے پیسے ڈیل ہوتے ہیں، اتنے پیسے لیں گے 1 گھنٹے کے، تو یہ مکا کر کے آنا، یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ اس نے طلب مال کے لیے علم سیکھا، اس کی گفتگو اچھی، اگر تھوڑا اس کو علم آ گیا ہے تو اب وہ پیسے مکا کر رہا ہے، دنیا کو دین پر غالب کر رہا ہے، دین سکھانے پہ پیسے طے کر رہا ہے، تو یہ دنیا کے مال کے لیے کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، آؤ اپنے اعمال کو خالص کریں، اپنے اعمال کو خالص کریں، ہمیشہ دنیا کی چاہت کو چھوڑ دیں، دنیا کی طلب کو چھوڑ دیں۔ میرے بابا جان فرمایا کرتے تھے، بیٹے جو شخص
دنیا کے پیچھے نہیں چلتا، دنیا کی چاہت دل میں نہیں رکھتا، دنیا خود چل کے اس کے پیچھے آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس دنیا کی چاہت کرتا ہے، اگر حضور سے وفا کرتا تو یہ کائنات بھی تیری ہوتی، لوح اور قلم بھی تیرا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہم چند ٹکوں کے لیے اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھے، خلوص نیت جیسے نیک اعمال کو اپنے آپ سے دور کر بیٹھے، اس مالک کی رضا کو چھوڑ کر ہم طلب دنیا بن گئے، ہم سگان دنیا بن گئے، دنیا کی چاہت رکھنے والے۔ تو دنیا کو ہمیشہ پاؤں کے نیچے رکھو تو بندہ کامیاب ہے۔ اگر اس دنیا کو اپنی پیٹھ کے اوپر رکھو گے تو یہ آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گی، یعنی برباد کر دے گی۔ یہ بزرگوں کا قول ہے۔ تو ناظرین کرام، کوشش فرمائیں کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ آپ کے اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا، مالک کی کائنات آپ کو اتنا نواز دے گا۔ جی ناظرین کرام، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جہاد سے صرف اونٹ کی رسی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی مال غنیمت حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں، اب اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت تھی مال غنیمت حاصل کرنا، اس کے لیے اس نے جہاد کیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف مال غنیمت کی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی مال غنیمت عطا فرماتا ہے، ثواب میں اس کا حصہ کوئی نہیں رہتا۔ اب دیکھیں، پہلے علماء کے لیے خاص بات تھی کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے۔ اگر دنیا کا مال کمانا ہو تو وہ جہنم میں جائے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ جو مال دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی مال کی غنیمت کو سمجھنے کے لیے، جہاد کا مال جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کی چاہت کے لیے اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو اس مجاہد کا جہاد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہی عمل ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جو نیت کرے گا وہی پائے گا۔ اب اسے دنیا کا مال تو ملے گا مگر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح کوئی شخص دنیا کی چاہت میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اسے وہی کچھ ملتا ہے۔ تو یہاں اگر اس دین کے نفع کے حصول کے ارادے کی صورت میں کسی کو عمل دکھانے کا ارادہ کار فرما ہو جائے، مثلا کسی مقام پر پرہیزگاری کا اظہار اس لیے کرتا ہے کہ کچھ دین کی سہولت حاصل ہو جائے، تو یقیناً یہ ریاکاری میں شامل ہے اور عذاب جہنم کا سب باعث ہے۔ اس پر وعید ہے، اس پر جہنم کا داخلہ ہے۔ آپ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کرتے تو آپ کبھی بھی آپ کو یہ کچھ نہ ملتا۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے تو صرف دل کا ارادہ، تو کیوں نہ ہو کہ اپنے ارادوں کو ٹھیک کر لیں۔ ادھر آپ اپنے ارادوں کو ٹھیک کریں گے، ادھر مالک کی کائنات آپ کو نواز دے گا۔ آپ جو ارادہ کریں آپ کو وہی ملے گا۔ عمل وہی ہے جو آپ نے کر لیا، جہاد وہی جو آپ نے کر لیا، علماء نے علم سیکھ لیا۔ اگر ارادہ یہ کر لیں کہ اللہ کی ذات راضی ہوگی، آقا کریم راضی ہوں گے، میں دین کی خدمت کروں گا، میں دوسروں کو گناہوں سے بچاؤں گا، تو اس پر آپ کو اجر بے شمار ہے۔ اور دوسری طرف جہاد ہے، اگر مال غنیمت کی لالچ میں بندہ جہاد کرتا ہے اور وہ بندہ شہید ہو جائے تو مجھے بتائیے کیا وہ شہادت پا گیا ہے؟ جس کا مقصد ہی دنیا کو کمانا تھا۔ شہادت تو اس کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لڑے گا۔
دین اور اسلام کی نصرت کے لیے اپنی جان قربان کرے گا وہ تو شہید ہے، تو جو مال کے لالچ میں گیا اسے شہادت کہاں ملے گی؟ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ عبادت کا دار و مدار جتنے بھی اعمال ہیں وہ نیات پر ہیں۔ نیت کو درست کریں، نیات کو درست کریں۔ اگر آپ نیات کو درست نہیں کرتے تو یوں سمجھے آپ کا وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل بیکار ہے۔ احباب عزیز وقار، لیکن اگر اظہار عبادت سے دوسروں کو عمل کی ترغیب دینا مطلوب ہو یا نعمت الہی کا اظہار مقصود ہو تو اب شرعاً اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس طرح کا اظہار اکابرین اسلام سے بکثرت ثابت ہے۔ اس قرآن مجید میں بھی اظہار عمل جائز رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی ترغیب دلانے کے لیے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا تھا، میری یہ پریشانی تھی، اللہ پاک کے کرم سے میری پریشانی بھی حل ہو گئی اور اب میرے پاس رزق بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ جیسا قرآن مجید میں ہے کہ میری راہ میں اگر خرچ کرو گے تو اس کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اگر آپ کوئی بات بتاتے ہیں تو اس پر گرفت نہیں، یہ ریاکاری نہیں۔ یہاں بھی دل کا ارادہ ہوگا، دل کی چاہت، دل کیا کہتا ہے۔ کیا دل میں یہی مقصود تھا کہ لوگ راضی ہوں گے، یا دل میں یہ مقصود تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو؟ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان تبدو صدقاتی فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، یعنی اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ کیا ہی اچھا ہے، اور اپنے پوشیدہ رکھتے ہو تو فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب عبادت کو ظاہر کرنے کا، خصوصاً مال خرچ کرنے کے سلسلے میں اظہار کو اپنانا بلا نیت ترغیب بھی عموماً دوسروں کے لیے عمل کا جذبہ ابھارنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کی کثرت کے ساتھ ساتھ ابتدا کرنے والے کے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ بھی جاری اور شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو ایک صحابی گئے اور ایک بھاری سی تھیلی اٹھا کر لائے۔ انہیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی جوق در جوق مال لانے لگے۔ یہ ملاحظہ فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اچھا طریقہ جاری کر کے اس پر عمل پیرا ہو تو اس کا اور جو اس کی پیروی کرے ان کا ثواب جو ہے وہ برابر ملے گا۔ اب ذرا دوبارہ سمجھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، انہوں نے ایک بھاری تھیلی مال کی پیش کی، دیگر صحابہ کرام بھی آ گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا، جس نے سب سے پہلے نیک عمل کیا، شروع کیا، اور اسے دیکھ کر لوگوں نے نیک اعمال کیے، تو جتنا ثواب ان کو دیکھنے والوں کو ہوگا اتنا ہی ثواب ان لوگوں کو ہوگا جس شخص نے اس کی ابتدا کی۔ اب ابتدا اس شخص نے کی، اس صحابی نے کی جو پہلے مال لے کے آیا۔ جو ان کو دیکھ کر جو لانا شروع ہوئے تو وہ جو مال لانا ہے جتنا ان سب کو ثواب ہوا، خرچ انہوں نے کیا، مگر چونکہ کیا ان کو دیکھ کر، اس کا اجر یہ ہوگا کہ مالک کائنات ان سب کے برابر اس کو اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہاں یہ پتہ چلا کہ اعمال کا اظہار اس نیت سے کرنا کہ لوگ بھی اس عمل خیر میں شامل ہوں، اس کا اظہار جائز بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر یہ اظہار نعمت کی چند مثالیں میں آپ کی یہاں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس حالت پر صبح کرتا ہوں اس کے علاوہ کی تمنا نہیں کرتا، یعنی اپنی اس حالت پر راضی رہتا ہوں جس حالت میں صبح کرتا ہوں۔ اب یہ اللہ رب العزت کی ذات جانے کہ وہ کس حال میں کیا کرتے تھے، مگر وہ اظہار کر رہے ہیں، وہ اظہار کر رہے ہیں اپنی اعمال کا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد ہے
کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، نہ تو کبھی گانا گایا ہے، نہ کسی قسم کی تمنا، اور نہ ہی سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا ہے۔ اب یہاں بھی انہوں نے ایک ترغیب دلائی ہے کہ میں یہ نیک اعمال کرتا ہوں، نہ دنیا کی چاہت باقی رہی، نہ کبھی گانا گایا ہے، اور نہ کبھی سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا ہے۔ اب ان کے فرمان کا مطلب یہ ہے، وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کرتا ہوں، آپ بھی اس طرح کریں۔ کوئی چاہت باقی نہیں رہی، ایک ہی چاہت حضور کی تھی، حضور مل گئے، بس ساری چاہتیں ہی پوری ہو گئیں۔ ہائے ہائے، حضور مل گئے، ساری چاہتیں ہی پوری ہو گئیں، اب کسی چاہت کی طلب باقی نہیں رہی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، سوچے سمجھے بغیر کوئی بات زبان سے نہیں نکالی۔ اب یہ بھی نیک اعمال ہے کہ آپ نے کبھی پہلے سوچتا ہو، اور جب بندہ سوچ کے بولتا ہے تو بندہ فضول نہیں بولتا، جب بندہ سوچ کے بولتا ہے تو چغلی نہیں کرتا، جب بندہ سوچ کے بولتا ہے تو کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، بولنے سے پہلے اپنے آپ پہ سوچتا ہوں کہ میں کیا بولوں۔ تو یہ اچھے عمل کا اظہار اس نیت سے کہ لوگ بھی اس طرف آئیں، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح مروی ہے کہ حضرت ابو سفیان نے وفات کے وقت اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھ پر مت رونا، کیونکہ میں نے اسلام لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی وہی بات ہے، لیکن عوام الناس اس سلسلے میں عملی قدم اٹھانے میں بے حد احتیاط اختیار کریں، کیونکہ ان کے لیے حفاظت نیت بے حد دشوار ہے۔ چنانچہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو ترغیب دینے یا تحدیث نعمت کی یہ کوشش مداخلت نفس کی بنا پر اعمال کی تباہی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ وہ تو صحابہ تھے، ان کا تو عظمت بڑی اعلیٰ ہے، مگر ہم گناہ گار ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہہ بیٹھیں کہ میں نے یہ ابھی میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو کہیں اس بول کی وجہ سے کہیں اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ریا کے خوف کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ شیطان کی بہت بڑی خواہش کو پورا کرنا ہے، لہٰذا خود ہمت کے ساتھ ریا کا علاج اختیار کرنا چاہیے اور عمل کا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ امام زین العابدین آپ کی یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیں، ہو سکے تو اکثر مانگتے رہیں اور اس کی کوشش کریں۔ آپ ہمیشہ عرض کیا کرتے تھے، اے میرے مالک، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نگاہ میں میرا معاملہ اچھا ہو، لیکن جب میں ان سے علیحدہ ہوں تو میرا باطن تیرے لیے برا ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اپنے نفس کی حفاظت کروں، لیکن جس بات پر صرف تیری ذات مطلع ہو اسے ضائع کر دوں۔ لوگوں کے سامنے تو اپنے معاملے کو اچھا کروں، لیکن تیری طرف بہت برے عمل کے ساتھ جاؤں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ نیکیوں کے ذریعے لوگوں کا قرب حاصل کروں اور ان سے فرار اختیار کر کے تیری جانب گناہوں کے ساتھ آؤں اور یوں تیرے غضب اور عذاب کا مستحق بنوں، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تمام جہانوں کے رب، مجھے اس آفت سے بچا لے، مجھے اس آفت سے بچا لے۔ اللہ اکبر، کتنی کمال کی دعا ہے یہ! امام زین العابدین فرما رہے ہیں، جو امامت میں چوتھے نمبر پر ہے، چوتھے امام ہیں، چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ مالک میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ جنہیں اللہ رب العزت نے پاک فرمایا وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میں ریاکاری لوگوں کے سامنے تو میں بڑا نیک صاف بن کے جاؤں اور تیری بارگاہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گار ہو کے آؤں۔ تو یہ ہر بچے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اپنے اعمال کو سنوارے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو سنوارے، اپنی نیات کو سنوارے۔
تو ناظرین کرام، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب ذی وقار، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔